آج ہم قیمتی ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، جو اگر انسان دل سے سن لے اور زندگی میں اتار لے تو اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ آج کے فتنوں بھرے دور میں جہاں زبانیں تیز اور رشتے کمزور ہو رہے ہیں، صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قیامت کا بدترین شخص کون ہے اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر سکتی ہیں۔ ہدایت نمبر 1، بدترین شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ذرا سوچئے، یہ وہ شخص ہے جس کی زبان لوگوں کو زخمی کرتی ہے، جس کا لہجہ دل توڑ دیتا ہے اور جس کی موجودگی بوجھ بن جاتی ہے۔ لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت میں یہی بات اس کے لیے سب سے بڑا نقصان ثابت ہوگی۔ ہدایت نمبر 2، بہترین مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یاد رکھیں، اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق نرم گفتگو، برداشت اور معاف کرنے کا نام ہے۔ ایک خوش اخلاق انسان اپنی اسی صفت کی بدولت اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ہدایت نمبر 3، غصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے بار بار فرمایا، غصہ نہ کرو۔ یہ تکرار بتاتی ہے کہ غصہ انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ غصہ رشتے کو توڑ دیتا ہے اور نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ جو شخص غصے کے وقت خاموش ہو جائے وہ اصل میں اپنے نفس پر غالب آتا ہے۔ ہدایت نمبر 4، حلال رزق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جو حرام سے پلا ہو جنت کے لائق نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کمائی کا ذریعہ کیا اور کیسا ہے۔ حلال رزق دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے اور گھر میں سکون لاتا ہے، جبکہ حرام رزق دل کو سخت اور عبادت کی لذت کو ختم کرتا ہے۔ ہدایت نمبر 5، والدین کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے تکلیف اٹھا کر ہمیں خوشی اور سکون فراہم کیا۔ باپ وہ سایہ ہے جس نے خود جل کر ہمیں دھوپ سے بچایا۔ یاد رکھیں، جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ہدایت نمبر 6، عورتوں کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اسلام نے عورت کو عظیم عزت دی ہے۔ بیوی، بیٹی، بہن اور ماں اللہ کی امانت ہیں۔ جو مرد گھر میں سخت مزاج ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں حساب سخت ہوگا۔ اختتامی کلمات۔ اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں تو ہمارا آج اور کل دونوں سنور سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ ندائے حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔